بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ پروگرام اصلاح تلفظ و املا میں آج ہم پروگرام لے کے آئے ہیں اردو املا میں حمزہ کا درست استعمال۔ اردو کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی املا بارے ہم الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے حرف حمزہ کا استعمال کرتے ہوئے ایک لحظہ کے لیے ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کا استعمال غلط جگہ پر کثرت سے کیا جاتا ہے، حالانکہ حرف حمزہ کے استعمال کا باقاعدہ ایک قاعدہ اور اصول ہے۔ آئیے ہم آپ کو کچھ اس کا اصول بتاتے ہیں، اس کے چند اصول بتاتے ہیں، دیکھیے گا۔ اگر ہم کسی لفظ کو لکھتے ہوئے شک میں پڑ جائیں کہ جانیں اس پر حمزہ لگائیں گے یا یہ، تو آپ دیکھیے کہ اس حرف سے پہلے زبر ہے یا زیر۔ اگر زبر ہے تو لازمی حمزہ آئے گا، مثلاً گئی، گئے، نئے، نئی، مئی۔ غور کیجیے، ان تمام الفاظ میں حمزہ سے پہلے والے حرف پر زبر آیا ہے، لہٰذا یہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا اصول، اگر آخری حرف سے پہلے والے حرف پر جزم یعنی ساکن کا نشان یا حرف کے نیچے زیر ہے تو لازماً اس کو یہ سے لکھا جائے گا، مثلاً لیے، کیے، دیے، سیے۔ دیکھیے لیے میں دیکھیے لام کے نیچے زیر ہے، تو لیے میں صرف یہ ہی آئے گی۔ کیے میں بھی یہی ہوگا، کاف کے نیچے زیر ہے تو کیے، اس کے نیچے بھی زیر آئے گی۔ دیے، سیے۔ یعنی یہ یاد رہے کہ جب بھی اگر آپ کہیں پہ الجھن کا شکار ہیں کہ ہم یہاں پر حمزہ لگائیں یا یہ لگائیں، دو نقطے والی یہ، تو آپ نے یہی غور کرنا ہے، اگر اس کے اوپر زبر ہے تو آپ نے حمزہ لگا دینا اس کے سے پہلے والے حرف پر، اور اگر اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو آپ نے دو نقطے والی یہ لگا دینی ہے، لیے، کیے، دیے۔ اسی طرح اگر جزم ہے، جیسا کہ پڑھیے، دیکھیے، لکھیے، جزم کی صورت میں اور زیر کی صورت میں، ان دونوں صورتوں میں حمزہ نہیں آئے گا، حمزہ صرف زبر کی صورت میں آئے گا۔ اگر جس لفظ کو لکھنا مقصود ہے، اگر اس حرف کے اوپر اس سے پہلے والے حرف پر زبر آیا ہے تو اس سے اگلے حرف پر ہم حمزہ لگائیں گے۔ اگر اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر یا جزم آئی ہے، یعنی ساکن کا نشان ہے، تو ہم حمزہ نہیں لگائیں گے۔
سامعین، اسی طرح کے دیگر الفاظ پر یہی اصول لاگو ہوگا۔ امید ہے کہ حرف حمزہ کے استعمال بارے غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔